18 میں میاں نواز شریف کے خلاف بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ الیکشن سے 9 دن پہلے فیصلہ دے دیا گیا کہ جی آپ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہیں، جرمانہ بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو یہی اب ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، محترم آصف علی زرداری صاحب فیض یاب ہوا ہے، اور لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے کہ عین الیکشن سے پہلے، کہ جب 8 تاریخ کو الیکشن ہونے والے ہیں، 8-9 دن پہلے ایک دن ایک مقدمے میں سزا ہوتی ہے، دوسرے دن دوسرے مقدمے میں سزا ہوتی ہے، ابھی ایک مقدمہ پائپ لائن میں ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت اس پہ سزا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سین نیوز کے باخبر ذرائع کے مطابق ہم نے عمران خان کو دی جانے والی سزاؤں سے 2 روز پہلے یہ خبر ایک انکشاف کی صورت میں بریک کر دی تھی، وہ چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ آن ایئر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہماری خبر کی تصدیق آنے والے فیصلے نے کر دی۔ خدمات کے آئے روز فیصلے آنا، اس پر آج ہم ان سے تجزیہ جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ سر، عمران خان کے گرد جو گھیرا تنگ کیا گیا تھا، اب اس کے تمام تر پیج فل ٹائٹ کر دیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ منطقی انجام تک پہنچانے کی طرف تیزی سے جا رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اصل میں یہ ساری قانونی کارروائی، عدالتی کارروائی جو ہو رہی ہے، اس کو میرٹ ڈی میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ استغاثہ کے حق میں بھی دلائل موجود ہوں اور سزا کو ویلڈ بھی قرار دیا جا سکتا ہو، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے کہ عین الیکشن سے پہلے، کہ جب 8 تاریخ کو الیکشن ہونے والے ہیں، 8-9 دن پہلے ایک دن ایک مقدمے میں سزا ہوتی ہے، دوسرے دن دوسرے مقدمے میں سزا ہوتی ہے، ابھی ایک مقدمہ پائپ لائن میں ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت اس پہ سزا ہو جائے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال یوں ہے کہ جتنے بھی تجزیہ نگار تھے وہ ان کا خیال یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کو پوری پارٹی کو پہلے ہی اس کا نشان بلہ تو لے لیا گیا تھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پارٹی کو ہی الیکشن سے باہر کر دیا جائے گا اور اس کی قیادت کو بھی۔ تو وہ فیصلے جو قیادت کے، جو مقدمات جو قیادت کے خلاف تھے، ان کے فیصلے جو ہیں وہ 4 دن بعد آ سکتے تھے، الیکشن کے بعد بھی دی جا سکتے تھے۔ اگر الیکشن کے بعد 14 سال سزا دی جاتی تو وہ 14 سال ہی رہتی، الیکشن کے بعد 10 سال کی سزا دی جاتی تو وہ 10 سال ہی رہنی تھی، اور اگر الیکشن کے بعد 1.5 ارب روپے کا جرمانہ کیا جاتا تو 1.5 ارب ہی رہتا، کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن جو فیصلے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا دیا گیا ہے اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے۔ یہ عجیب ہماری سیاسی تاریخ کا المیہ ہے کہ 18 میں میاں نواز شریف کے خلاف بھی بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ الیکشن سے 9 دن پہلے فیصلہ دے دیا گیا کہ جی آپ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہیں، جرمانہ بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو یہی اب ہوا ہے۔ اب جو مسلم لیگ نون کے حامی ہیں وہ یہ ازراہ مذاق یا سنجیدگی کے ساتھ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، جی جیسے آپ نے کیا تھا ویسے اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ نون لیگ یا ان کے کرم فرماؤں نے کیا ہے تو پھر ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل کو یہی مکافات عمل ادھر پھر آ سکتے ہیں، تو کم از کم کہیں تو بریک لگے کہ انصاف کا بول بالا نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ بول بالا ہوتا نظر آنا چاہیے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، یہ جیسے وہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ ہے، جیسے اسی طرح یہ بھی مثل مشہور ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی ٹائمنگ بھی میٹر کرتی ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف کو انصاف ہی نظر آنا چاہیے، زیادتی نہیں نظر آنی چاہیے، کوئی یک طرفہ ٹریفک نہیں نظر آنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، مدار المہام جنہیں کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے ٹائمنگ کا انتخاب درست نہیں کیا۔ انہوں نے ان مقدمات اور ان کے فیصلوں کی جو سینکٹیٹی ہے ان کو بھی مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان صاحب، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ وہ ان کو جتنی سخت آپ سزائیں دیتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ ابھر رہا ہے جتنا دبایا جا رہا ہے۔ تو انتخابات میں نشان نہیں ہے، اور اس کا نقصان بھی ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ ایک سے بعض حلقوں میں ایک سے زیادہ امیدوار دعوے دار ہیں کہ جی ہم ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے سب نے خان کی تصویریں بھی لگا دی ہیں اور پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگا دیا ساتھ۔ اب اس کا یہ نقصان تو ہوا ہے، لیکن یہ نہ 100% حلقوں میں ایسی صورتحال ہے، نہ ابہام ہر جگہ ہے۔ لوگ ووٹرز ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر کون تھا اور کس کو آشیرواد حاصل تھی اور کس کو صحیح امیدوار سمجھا جائے گا۔
تو اس لیے بہت زیادہ یہ فائدہ مند نہیں ہوگی منصوبہ سازوں کے لیے کہ جو نتائج وہ چاہتے تھے وہی ہوں. تو یہ 2 دن مسلسل پی ٹی آئی کے اوپر جو عدالتی بم گرایا گیا ہے یہ اس نے بہت ساری چیزوں کو مشکوک کر دیا ہے. بلکہ اگر دوسرا پہلو لیا جائے کہ ہمدردیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں، اور جیسے پچھلے کچھ پروگراموں میں میں نے عرض کیا ہے کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ، ہماری وہ حکمران لوگ چلا رہے ہیں، اور اب پیدر پے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ان کی ہمدردیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ان کی کامیابیاں بھی بڑھ جائیں گی. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی توشہ خانہ میں جو سزا دی گئی ہے عمران خان صاحب کو، تو 90 کی دہائی سے لے کر 2023 تک جو توشہ خانہ میں تحائف آئے ان میں 4200 سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا ان 4200 سے زائد تحائف میں سے عمران خان نے ہی صرف توشہ خانہ حاصل کیا، مفادات اٹھائے، یا دیگر نے مفادات حاصل کیے؟ تو ان کو کیوں چھپاتے ہیں، ان کو شیلٹر کیوں دیتے ہیں، ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئیں؟ یہ بالکل ایک بڑی ویلڈ سی بات ہے، اور یہ نقطہ بڑا اہم بھی ہے جی کہ یہ باقاعدہ آفیشیلی جاری ہو جانی چاہیے. جی بالکل، کہ اب تک توشہ خانہ سے کس کس نے استفادہ کیا اور کیا کیا استفادہ، اور کیا اس کی قیمت ادا کی گئی یا نہیں کی گئی، فرلوں میں لے جایا گیا، کیا کیا جائے. تو ویسے جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، محترم آصف علی زرداری صاحب، اور انہوں نے بھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے تردید کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نام بھی ہو سکتا ہے وہ کم مالیت کی چیزیں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوسینٹلی پیش کی گئی ہوں، انہوں نے رکھ لی ہوں. لیکن ایک فہرست آفیشیلی جاری ہو جانی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ کون کتنا اس سلسلے میں فیض یاب ہوا ہے، اور اگر فیض یاب باقی کے لوگ بھی ہوئے ہیں تو پھر یہ منتخب کر کے کسی کو ٹارگٹ کر کے ایک بندے کو اس میں سزا بھی دے دی جائے، قید بھی کر دیا جائے، جرمانہ بھی کر دیا جائے، اور نااہل بھی کر دیا جائے. تو یہ ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات یوں ہے کہ ایک عدالتی مثال قائم ہو گئی. اب جب کوئی دوسرا حکومت میں آئے گا، ظاہر ہے کہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا وقت، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، تو پھر آج جو لوگ خوش ہو رہے ہوں گے پھر وہ بھی زد میں آ سکیں گے. اس لیے کہ یہ فہرست جو پتہ چل رہی ہے وہ طویل ہے، اور اس میں بہت سارے سابق حکمران فیض یاب ہو چکے ہیں، تو ان کے خلاف بھی پھر کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ نون لیگ والے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو بہت ساری سزائیں بھگت چکے ہیں، لیکن ان سزاؤں میں، ان الزامات میں توشہ خانہ نہیں تھا. ایک اور اضافہ ہو کے ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ بات ہر ایک کو سمجھنی چاہیے، جب زیادتی کی جائے گی تو زیادتی کا جواب زیادتی ہی کی صورت میں ملے گا. وہ آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے اگیں گے، پھول تو نہیں اگ سکتے. جی بہت شکریہ. 9 مئی کا فگر جو ہے وہ سیاست کے لیے میں کہوں گا کہ وہ کوئی اچھا نہیں رہا. اگر نواز شریف کو بھی انتخابات سے 9 دن پہلے سزا دی گئی، اسی طرح عمران خان کو بھی انتخابات سے 9 دن پہلے سزائیں سنائی گئیں، تو وہ سیاست کے لیے ناشگون ہے. تو دوسری طرف سر یہ جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے عدالتی ٹرائل قانون کے پروسیجر میں عام آدمی کو پیچیدگیوں کا نا علم ہو، لیکن کم از کم ہر آدمی اتنا تو جانتا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان نے گھڑی لی یا کچھ اور لیا. تو اس کے ساتھ اس سے بھی بڑے بڑے تحائف جو تھے وہ کچھ نہ صرف سیاستدانوں نے لیے، ان کی فیملیز نے لیے، ان کے بچوں رشتہ داروں نے لیے، عہدیداروں نے لیے، بلکہ جو ہمارے دیگر اداروں کے اعلیٰ عہدیدار جن کا نام لیتے ہوئے ہماری زبان جلتی ہے، تو وہ بھی فیض یاب ہوئے ہیں. آج تک ان کی بھی فہرست نہ سامنے آئی ہے، نہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں. عام آدمی بھی کم از کم اس فیصلے میں یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ گلی بازاروں میں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا صرف عمران خان نے لیے تھے، باقی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں صرف عمران خان کو پھنسا رہے ہیں، دیگر نہیں. کاش کہ یہ توشہ خانہ کیس تمام حکمرانوں سیاستدانوں کی فہرست کے ساتھ سامنے آتا، اس کے بعد سزائیں دی جاتی. چاہے سزاؤں میں آپ منتخب کر لیتے، لیکن ٹرائل سب کا ہونا چاہیے تھا. یہ پبلک میں بہت زیادہ اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں یہ باتیں ڈسکس کر رہی ہیں. ہم آتے ہیں ایک اور انکشاف کی طرف، جس میں ایک پلاننگ جو ہے کی گئی ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ممبران اسمبلی کل کو بنیں گے 8 فروری کے بعد، ان کو نون لیگ میں شمولیت کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے.
وہ منصوبہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر پی ٹی آئی بطور تحریک کے وہ بھی جیت جاتے ہیں اور پارٹی تسلیم کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے گئے تو ان کو دوبارہ ڈی نوٹیفائی کروا کر الیکشن لڑوا کر نون لیگ میں شامل کروایا جائے گا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ نے تو ایک ایسی ناممکن العمل صورتحال بتا دی ہے. اصل میں جو کہا جا رہا ہے اور جو سوچا جا رہا ہے، جو لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا شاید ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ غیر جماعتی طور پر آزاد امیدوار کے طور پر جیت رہے ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی میں چلے جائیں یا ان کو بھیج دیا جائے. لیکن جو کسی کی ٹکٹ پہ جیتے ہوں گے یا وہ کہیں جوائن کر لیں گے کسی پارٹی کو، مثال کے طور پر جو آپ نے بات کی ہے، اگر ایسا ہی ہو کہ آزاد امیدوار جیتا، وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا، اس کے بعد اگر وہ جانا چاہے گا کسی اور پارٹی میں تو وہ آسان کام نہیں ہے، وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. وہ پہلے اپنی سیٹ سے ریزائن کرے گا، اس کے بعد وہاں بائی الیکشنز ہوں گے، پھر ان بائی الیکشنز میں وہ پھر الیکشن میں جائے گا اور پھر کروڑوں خرچ کرے گا. اس میں خرچے کا پہلو بھی ذرا سوچ لیں. یہاں تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہارنے کے لیے کروڑوں چاہیے، جیتنے کے لیے تو اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ رسک لینا کسی بھی منتخب رکن اسمبلی کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کسی کو آمادہ کرنا کہ پہلے آپ ریزائن کرو، پھر الیکشن میں جاؤ، پھر آؤ، تو پھر تمہاری مرضی کی پارٹی میں جاؤ، تو زیادہ آسان یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار منتخب ہوں ان کو پہلے 3 دن کے اندر اندر ہی قائل کر لیا جائے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں. یہ تو پریکٹیکلی ممکن ہے. باقی وہ آپ نے جو پہلے سزاؤں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر یہ میں نے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ عرض کیا ہے کہ اصل چیز تاریخ بڑی ظالم ہے، وہ نتارا کر دیتی ہے. آپ یعنی اختیار کے بل بوتے پر ایک فیصلہ کرتے ہو، تاریخ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. بہت بڑی مثال عدالتی کارروائی ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حوالے سے. اس کیس کو اب کسی نظیر کے طور پر بھی پیش نہیں کیا جاتا، اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا. اگر اب بھی اسی طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر وہ کہیں نظیر کے طور پر پیش نہیں ہوں گے، تاریخ ان کو سیاہ لفظوں میں بھی نہیں لکھے. جی بہت شکریہ. الیکشن سے قبل ہی پرتشدد کارروائیاں اور احتجاج مظاہروں کے ساتھ ساتھ خودکش بمبار دھماکے ہوئے. گزشتہ روز کوئٹہ میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 4 سے زیادہ افراد شہادت ہونے کی اطلاعات ملی اور بہت سارے زخمی ہوئے. اسی طرح آج باجوڑ میں بھی پی ٹی آئی کا ایک NA-8 کا امیدوار تھے ریحان صاحب، ان کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے وہ قتل ہو گئے ہیں. تو یہ الیکشن کس طرف جا رہا ہے سر؟ خونی الیکشن کی طرف جا رہا ہے کیا؟ اصل میں جو قتل کی وارداتیں 2 ہو چکی ہیں، ایک امیدوار پہلے بھی قتل ہوئے تھے، ایک آج قتل ہو گئے. تو سینکڑوں ہزاروں امیدواروں میں سے 1-2 امیدواروں کے جان سے جانے کی صورت میں تو الیکشن کا انعقاد خطرے میں نہیں پڑتا. الیکشن ہو جایا کرتے ہیں ان حلقوں میں، نہیں ہوتے جہاں امیدوار قتل ہو جائے جو نشانات ملنے کے بعد. جو پہلے قتل ہوا تھا وہ نشانات ملنے سے پہلے قتل ہوا تھا، اس لیے وہاں تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن باجوڑ میں انتخاب رک جائے گا، یہ پھر بعد میں الیکشن ہوگا، یہ پورا شیڈیول جاری کیا جائے گا، اس کے مطابق پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. لیکن یہ جو واردات ہوئی ہے، کارروائی ہوئی ہے کل کوئٹہ میں تحریک انصاف کی ریلی کے دوران، جو خودکش بمبار تھا، دھماکہ اس نے کیا، اڑا لیا خود کو، 4 لوگ شہید ہو گئے، اس میں 2 زخمی ہوئے، وہ ہاسپٹل میں ہیں. تو اس طرح کی وارداتیں جو ہیں یہ الیکشن کے انعقاد کو خطرے میں ضرور ڈالتی ہیں، اس لیے کہ یہ امن و امان کا مسئلہ خراب ہونے کی ایک طرح سے سند ہوتی ہے کہ واقعی اس قابل نہیں ہے امن و امان کی صورتحال کہ الیکشن کرائے جا سکیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی اور واقعہ بھی ہو، اللہ نہ کرے، لیکن یہ اس طرح کے واقعات ضرور ایک خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں. اور اگر کوئی طاقت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو جائیں، یا وہ طاقت جو یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کے نتائج فلاں طرح کے ہوں اور اس طرح کے نہ آنے کا امکانات ہوں، اور پھر وہ چاہیں کہ ان کو ملتوی کر دیا جائے، پھر مثبت نتائج کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، تو ان کے لیے اس طرح کی وارداتیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں یا ان کی سپورٹ کر سکتی ہیں ان کے فیصلے کو، تبدیلی کو. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں انتخابات ملتوی ہوتے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ یہ ایک شہر میں، ایک حلقے میں، ایک ریلی کے دوران یہ واقعہ ہوا ہے.
اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی ریپیٹ ہو جائے. اگر ریپیٹ ہوا تو پھر خطرہ بڑھ سکتا ہے. جی بہت شکریہ. ایک اور بھی افواہ گردش کر رہی ہے کہ انتخابات کو مرحلہ وار کرنے کے لیے جو وہ پلاننگ کی جا رہی ہے وہ KPK اور پنجاب میں جہاں PTI کی اکثریت یا لوگوں کا رجحان عمران خان کے ساتھ زیادہ ہے وہاں پر انتخابات کو مرحلہ وار پینڈنگ کر لیا جائے. پہلے دیگر صوبوں میں انتخابات کروا کر کسی ایک خاص پارٹی کی میجورٹی شو کر کے تاکہ دیگر دونوں صوبوں میں اس کی اثر انداز کیا جائے اور ان میں انتخابات دوسرے مرحلے میں کیے جائیں. تو کیا کہتے ہیں اس افواہ دنیا میں ایسا ہو تو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ دور کی کوڑی ہے، اس لیے کہ یہاں جو مرحلہ وار انتخابات ہوتے ہیں وہ اس طرح تو ہوئے ہیں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہو گئے اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 3 دن ٹھہر کے ہو گئے، لیکن اس کے بعد امینڈمنٹ آ گئی تھی اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب جب بھی عام انتخابات ہوں گے تو ایک ساتھ ہی ہوں گے، مرحلہ وار نہیں ہوں گے. جہاں تک علاقائی طور پر تو وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے کسی علاقے کے انتخابات کو روک لیا جائے تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ پورے صوبے کے انتخابات روک لیے جائیں کہ جی یہ صوبہ جو ہے اس میں بعد میں کرا لیں گے، اس صوبے میں پہلے کرا لیں، تو یہ عملاً ممکن نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ہماری اعلیٰ عدلیہ اس کی اجازت دے گی. یہ چیلنج ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی تجویز سرکاری طور پر سامنے نہیں آئی، یہاں تک کہ سرکاری حلقوں کی طرف سے بھی سامنے نہیں آئی، نہ ہی سرکاری امیدواروں میں سے کسی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. 8 فروری کو اگر ہوئے الیکشن تو سارے ملک میں ایک ساتھ ہی ہوں گے اور اللہ کرے کہ امن امان کے ساتھ ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، جیتنے والے خیریت سے جیت جائیں اور ہارنے والے خیریت سے ہار جائیں اور قبول بھی کر لیں انتخابی نتائج. جی بہت شکریہ. ابھی یہ جو عمران خان کو سزائیں دی گئی ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ہائر اتھارٹی یا ہائر کورٹس کے اندر یہ سزائیں کالعدم ہو جائیں گی؟ سننے میں آ رہا ہے کافی سارے نقائص ہیں ٹرائل میں جو جلد بازی کی گئی ہے یا دیگر شواہد جو ہیں جو ملزمان کی طرف سے آنے چاہیے تھے وہ ان کو سامنے نہیں لانے دیا جا رہا. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کالعدم ہو کے خان صاحب باہر آ سکیں گے جلدی جیل سے؟ دیکھیں، جو ملک کے ایک بہت ہی بڑے ماہر قانون اور بہت مہنگے وکیل اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ 15 منٹ میں یہ فیصلہ اٹھ جائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے. اور جو بھی وکیل جس طرف بھی کھڑا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں 1 منٹ میں مخالف کے موقف کو اڑا دوں گا. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹ بنے ہی اس لیے ہیں کہ لوور کورٹس کے فیصلوں کو وہاں چیلنج کیا جا سکے، ان پر نظر ثانی کی جا سکے. پھر اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ ہے، تو اس لیے ان فیصلوں کے خلاف تو 2 فورم موجود ہیں. وہ اگر ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں یہ فیصلے، ہائی کورٹ نے بھی اگر ان کو انڈورس کر دیا تو پھر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں جا کر فیصلہ تبدیل کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ہو جاتے ہیں. وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوتی ہیں اس کے لیے، تو لا پوائنٹس پہ شاید نہ ہو سکے. تو اس لیے یہ ابھی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ چیلنج بھی ہو، کیونکہ PTI نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان فیصلوں کو چیلنج کریں گے اور دیکھیں وہ کتنے دنوں میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور جب چیلنج کریں گے تو پھر اس پہ دلائل کیا ہوتے ہیں اور پھر نتائج کیا نکلتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ الیکشن سے پہلے چیلنج ہوں گے اور نتائج آئیں گے یا الیکشن سے بعد ہوں گے. اور الیکشن سے بعد ہوں گے تو پھر وہ کیا کہنا چاہیے کہ بس اشکشوئی ہوگی، پھر اس کے نتائج اس طرح تو نہیں آئیں گے جس طرح کے آنے چاہیے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ ہواؤں کا رخ وہ PTI کے بانی عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور بہت سارے ادارے بھی ان کے خلاف نظر آ رہے ہیں، ان کے نتائج، ان کے اقدامات ان کی مخالفت میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں فورم جو ہیں وہاں سے کوئی سافٹ کارنر مل پائے گا، جو کہ ابھی تک ان کو الیکشن کے دوران انتخابات کی الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو تھے وہ تمام چیزیں تو کامیاب نہیں ہوئی، وہاں سے انہیں سافٹ کارنر نہیں ملا، تو ان فیصلوں کے خلاف مل پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہر سطح پہ نہیں ہو رہی. یہ جیسے ایک عوامی سطح ہے، ایک خواص کی سطح ہے، ایک عدالتی سطح ہے، ایک مقننہ کی یا منتخب اداروں کی سطح ہے. تو جو تو نچلی سطح ہے، عوامی سطح پر تو ہواؤں کا رخ تقریباً ملتا جلتا ایک طرف جا رہا ہے، وہ عوامی لہر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ایک سطح پر فیصلے آ رہے ہیں، ابھی اس کی 2 سطحیں موجود ہیں. وہاں جا کر اور یقیناً وہاں زیادہ قابل اور زیادہ بڑے وکلاء پیش ہوں گے تو وہاں بحث کا لیول ہی اور ہوگا اور پھر نتائج سامنے آئیں گے. تو جو اپیل میں
عموماً ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ عموماً، میں اس کے بارے میں پرٹیکولرلی کچھ نہیں کہہ سکتا، عموماً وہاں ریلیف ملتی ہے، اور عموماً وہ اگر مجبور بھی ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ کمی کر دیں گی سزا میں، اور بعض اکثر صورتوں میں تو سزائیں معطل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ٹیکنیکل بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے، تو سزائیں معطل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سزا رہنی چاہیے کہ یا نہیں رہنی چاہیے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیف ملتی ہے۔ اور اس میں بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اعتزاز احسن بہت بڑا نام ہے، بڑا تجربہ ہے ان کا، اور خاص طور پہ سیاسی مقدمات کا، تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت آسان کیس ہے، اپیل میں یہ ختم ہو جائے۔ جی بہت شکریہ۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو انتخابات کے حوالے سے ہے وہ مرحلہ وار کروانے کے، پلس عمران خان کی سزاؤں میں کسی قسم کا ریلیف نہ ملنے کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔ یہ تو خیر آنے والے دنوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، وقت کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔